بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ نوجوان ہماری کچھ شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا کہ پوری نہیں کر سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر بنا لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا ہلکا احباب ہے، ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا اور نہ فون کا رابطہ رکھے گا، نہ ویسے ملنے جائے گا۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، یہ ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا رابطہ واسطہ رکھے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ دے گا۔ اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہاں رہے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین تھی کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجا گھر میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجا میں جایا کرے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا، پتہ چلا یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ نہ دفتر والوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ۔ 1 ماہ 2 ماہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا، مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بلاخر ان کی میموری سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگ گئیں۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا ہے اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا؟ کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر، وہ بڑے سمجھدار تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا، بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کا پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا واقعہ بنا؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا، ایک لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگ پڑا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک نشانی کے جو میری کتابیں تھیں، وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک قرآن مجید تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کر دفتر جانے لگتا، کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا، بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو ہے گناہ گار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا۔ روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا، اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتابیں وہاں موجود نہیں تھی۔ کہتا ہے، میں نے بیوی سے کہا کہ کتاب یہاں تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا، جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں وہ ٹریش کین میں ڈال کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک آئی ہوں۔ کہتا ہے، جیسے ہی میں نے سنا، میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھی۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے، یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا، اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا۔ اللہ پاک جس کو چاہیں راہ حق پر چلائیں اور جس کو چاہیں راہ حق سے دور کر دیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔